حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ نے انتخاب کر کے حضور پاک کو دیا، ابو جہل کا نہیں دیا۔ اس کی پانچویں اور بنیادی وجہ سورۃ فتح کی آخری آیات میں ہے، 26ویں پارے میں، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ صحابہ اور انبیاء میں حضور پاک، حضور اور حضور کے صحابہ کی باتیں، واقعات، مثالیں میں نے تورات میں حضرت موسیٰ کی قوم کو بتائی اور انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بتائی۔ تورات انجیل میں حضرت عمر کا ذکر تو ملتا ہے، ابو جہل کا نہیں ملتا۔ یہ خوش قسمتی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے وقت طے ہو چکی تھی، وہ کیسے ملتا ہے؟ حضرت عمر کا ذکر کہاں ہے؟ میں وہ واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ امام بخاری صحیح بخاری میں پہلی حدیث لائے ہیں، پہلا باب لائے ہیں، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری اس پر حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ لائے ہیں، ان کے حالت کفر کا۔ ابو سفیان بہت بڑے کاروباری ہیں، حضرت معاویہ کے والد ہیں، ایک وقت آیا بعد میں مسلمان ہوئے ہیں۔ اور ابو سفیان وہ صحابی ہیں رسول اللہ کے جو سسر بھی ہیں، اسلام کے مقابلہ بہت زیادہ کیا تھا، آخری عمر میں نابینا ہو گئے۔ تو کسی نے کہا آپ کے اس موتیا بن کا ہم علاج کرائے دیتے، انہوں نے کہا جا یار کیا علاج کرائے گا، میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے جس کی آنکھوں کا نور دنیا سے چلا گیا اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ ساری زندگی ایسی طرح گزاری ہے حضرت ابو سفیان رضی اللہ۔ ان کا اصل نام ہے صخر، ان کے والد کا نام حرب ہے، صخر بن حرب۔ یہ امیہ کے پوتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ حضرت ام حبیبہ، حضرت سیدہ رملہ جن کا اصل نام ہے، ان کے والد ہیں، حضرت معاویہ کے بھی ابا ہیں۔ یہ اس وقت حالت کفر میں تھے اور روم گئے ہوئے تھے۔ روم کا پرانا ایریا آج کل اس کا نام کیا ہے؟ آج کل اس کے 3-4 نام ہیں۔ یہ جو ترکی ہے یہ پرانا روم ہے، جرمنی ہے یہ بھی پرانا روم ہے، یہ بون کے ایریاز ہیں، یہ بھی روم کا ایریا کہلاتا ہے۔ میں کچھ دنوں پہلے یورپ کے سفر میں تھا تو مجھے وہاں کے علماء سے اور محققین سے ملاقات کا اتفاق ہوا تو بات پتہ چلی کہ ترکی کا نام رسول اللہ کے دور میں ترکی نہیں تھا، یہ اب نام پڑا ہے۔ اس کا پرانا نام تھا سلاجفہ روم۔ تو جو روم کی باتیں ہوتی تھی وہ یہی ہوتے تھے، اس لیے قیصر کے بارے میں اللہ کے رسول نے مدینہ تک قیصر فرمایا، جسے استنبول کہتے ہیں موجودہ دور میں، پرانا نام اس کا قسطنطینیہ عربی میں آتے ہیں، اردو میں قسطنطنیہ کہتے ہیں۔ تو اس علاقے میں آئے تھے حضرت ابو سفیان بطور ایک کاروباری، اور بادشاہ تک ان کی رسائی ہوئی تھی ایک وجہ سے، اور بادشاہ تھا قیصر روم۔ یہ تو آ گئے اپنے کاروبار کے سلسلے میں، حالت کفر میں ہے۔ اسی اثناء میں اللہ کے رسول نے خط لکھا اسی کافر بادشاہ کو مسلمان ہونے کے لیے، اور وہ خط دیا حضرت دہیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ کو، جن کی شکل میں حضرت جبرائیل آتے تھے وہی اتارنے کے لیے۔ حضرت دہیہ جسمانی لحاظ سے بہت ہیلدی اور صحت مند صحابی ہے، کہتے ہیں اگر گھوڑے پر بیٹھ جاتے ہو تو ایک دفعہ گھوڑے کو بھی سمجھ آتی کہ میرے اوپر بیٹھا کون ہے، حضرت دہیہ رضی اللہ عنہ۔ تو یہ خط لے کر رسول اللہ کی پیغام کی شکل میں اس بادشاہ کے پاس گئے۔ تو بادشاہ کو جب پیغام دیا تو بادشاہ نے کہا اس کے علاقے کا کوئی بندہ کاروبار کی شکل میں یا ویسے ہمارے علاقے میں آیا ہو تو بلواؤ ذرا، میں اس کے بارے میں پوچھوں یہ کون سے لوگ ہیں۔ تو حضرت ابو سفیان کو بادشاہ کے درباری بلا کر لائے تھے، اور پھر ابو سفیان سے ان کی گفتگو ہوئی۔ میری بات کا مطلب جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو صحابی خط لے کر ہرقل قیصر روم کے پاس گئے تو قیصر روم نے اگرچہ ایمان نہیں لایا، اس کا دل چاہتا تھا میں ایمان لاؤں، لیکن وہ ڈرپوک تھا، بزدل تھا، اپنی پارلیمنٹ سے ڈرتا تھا کہ میرے خلاف کہیں عدم اعتماد نہ آ جائے، اس لیے ڈرتا تھا۔ نو کانفیڈنس کی ایک جو ہے نا وہ کوئی تحریک میرے خلاف میں نہ آ جائے۔ اور ہوا بھی ایسے، جب اس نے کہا نا کہ میں ایمان لاتا ہوں تو تھا بڑا شاطر، دروازے بند کرا دیے پورلی پارلیمنٹ کے اور اعلان کیا کہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں تو لے آؤ ایمان، یہ بہت اچھے لوگ ہیں، ہماری تورات انجیل میں ان کی باتیں آئی ہوئی ہیں، یہ وقت کے نبی ہیں، ان کا پیغام ہے۔ تو سارے پارلیمنٹ نے کہا اے تو لانتی ہے، تو بڑا بے ایمان ہے، اٹھ کے بھاگنے لگا، ہم تیرے خلاف جاتے ہیں، کوئی تحریک چلاتے ہیں۔ تو گئے تو دروازے بند تھے اور وہ لوگ غصے سے واپس ہے، تو اس نے کہا دیکھا میں تمہیں آزمانا چاہتا تھا، تم اپنے مذہب پہ کتنے پکے ہو، حالانکہ کہا اس نے دل سے تھا۔ بہرحال ایمان اس کو نصیب نہ ہوا۔ وہ حضرت دہیہ کو کہا تھا کہ لو کان قریبا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لغسلت عن قدمی، کہ اگر میں تمہارے نبی کے پاس ہوتا تو میں کہتا مجھے پاؤں دھو کر اس پانی کو پینے دیں۔
یہ جانتا تھا، تورات زبور کو جانتا تھا، پر مانا نہیں ہے اس نے، اس لیے ہرقل رحمۃ اللہ علیہ نہیں ہے، اس کو ہم مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ اس نے 2-4 دن اس صحابی کو اپنے پاس ٹھہرایا اور عزت احترام دی، اور آخری رات جو میں یہاں بتانے لگا ہوں، ایک نگار خانے میں لے گیا اپنے خاص کمرے میں، اور اسے کہا کہ تمہیں کوئی چیز دکھاؤں گا، بس دیکھتے رہنا، اور میں جو پوچھوں بس مجھے ہاں نام میں بتانا۔ تو اس نے مختلف تصویریں دکھائی۔ اچھا، اس زمانے میں تصویریں یہ نہیں تھے کہ کیمراز کی تصویریں آپ اس کو پرنٹ کر لیں، تصویریں اس زمانے میں ہوتے تھے جسے ہم اسکیچ کہتے ہیں۔ کیا معنی؟ مورتی تراشی جاتی تھی پتھر کے اوپر، نگار خانی کے طور پہ بھی اس کی شکل ہے تو ایسے تراش لو، انہوں نے ویسے تراشے ہوئے تھے کچھ تصویریں۔ حضرت دہیا فرماتے جب میں نے تصویریں دیکھی تو میں پہچان گیا کہ تو رسالت امام علیہ السلام کی شبیہ ہے، اور یہ حضرت ابوبکر کی اور یہ حضرت عمر کی۔ تو اس نے کہا آپ جانتے ہو؟ میں نے کہا جی۔ کہا کون ہے؟ کہا میں نے ایسے ایسے بتا دیا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اس سے میں نے کہا کہ اللہ کے رسول تو سلاجفہ روم یعنی ترکی میں آئے نہیں ہیں، نہ حضرت ابوبکر آئے نہ حضرت عمر آئے ہیں یہاں، اور تجھ سے ان کی ملاقات بھی نہیں ہے، تو نے ان کی شکل تراشی کیسی ہے؟ انہوں نے کہا یہ راز ہے، چلیں میں بتاتا ہوں۔ تو حضرت دہیا اور وہ بادشاہ جب خلوت خانے میں بیٹھے نا علیحدہ، تو اس نے کہا کہ میں تورات انجیل کا مولوی بھی ہوں، خالی بادشاہ نہیں ہوں۔ میری ان کتابوں میں آیا ہے کہ جو آخری نبی آئیں گے ان کی شکل مبارک ایسے ہوگی، اور ان کے جو صحابہ قریبی ہوں گے ان کے ایسے ایسے ہوں گے۔ تو جتنے کہ میں بنا سکتا تھا میں نے اسکیچ بنا لی، اور میرا باپ نگار خانے کا کام کرتا تھا تو میں اس فن کو جانتا ہوں۔ تو یہ بات کرنے کا مطلب واقعہ سنانا نہیں ہے، بات کا مطلب یہ کہ حضرت عمر کا انتخاب ہوا اسی لیے کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تورات اور انجیل میں ہو چکا تھا۔